بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ علی فضلہ واحسانہ والشکر له علی توفیقہ وامتنانہ واشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له تعظیما لشأنہ واشہد ان نبینا ومولانا محمدا عبدہ ورسولہ الداعی الی رضوانہ۔ قال اللہ تبارک وتعالی بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا۔ سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدة من لسانی یفقهوا قولی۔ رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی علما۔ قابل صد احترام صدر جلسہ، معزز و مکرم مشفق اساتذہ کرام، معزز علماء کرام، بزرگان جماعت، عزیز نوجوانوں، پیارے بچوں، پردہ نشین خواتین، ہر قسم کی تعریف و توصیف، حمد و ثنا، بڑائی، بزرگی اس رب واحد کے لیے ہے جو ساری کائنات کا تنہا خالق و مالک ہے۔ درود و سلام ہو تمام انبیاء علیہ السلام پر، خصوصیت کے ساتھ ہمارے اور آپ کے آخری نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ اللہم بارک وسلم علیہ تسلیما کثیرا کثیرا۔ معزز حاضرین، آج جمعیت اہل حدیث سرائے درب اور ذمہ داران مسجد ہادہ کی جانب سے جو اجلاس منعقد کیا گیا ہے، اور اس اجلاس میں مجھے تقریباً کئی دن پہلے جس موضوع پر کہنے کے لیے مکلف کیا گیا تھا وہ موضوع تھا اولاد پر والدین کے حقوق۔ اولاد کے حقوق کے سلسلے میں عموماً سماج اور معاشرے میں صحیح سوچ اور صحیح فہم کا فقدان ہے، اور غلط تصورات کے ساتھ اولاد کے ایک رخ حقوق کی ادائیگی کا چلن ہے۔ اور ہم آج جس ماحول، جس معاشرے میں زندگی گزار رہے ہیں، اور ہمارے ارد گرد جتنے بھی مسلم خاندان بس رہے ہیں، ان خاندانوں کا اگر صحیح طور پر جائزہ لیں تو ان خاندانوں میں، ان مسلم معاشرے میں ان اولاد کے حقوق کے تعلق سے لوگوں کے اندر کوئی توجہ نہیں ہے، یعنی عدم توجہ ہے۔ لیکن ہم اور آپ آئے دن ان اولاد کے حقوق کی صحیح طور پر ادائیگی نہ کرنے کی وجہ سے جو اس کے مضر اثرات ہیں، جو اس کے نقصانات ہیں، ہم اپنے ارد گرد یا ہمارے اپنے خاندان میں، ہمارے اپنے معاشرے میں، ہمارے اپنے ملک میں ہم اس کے مضر اثرات کو آئے دن دیکھ رہے ہیں اور اس کو محسوس کر رہے ہیں۔ میرے بھائیوں، والدین پر اولاد کے حقوق یہ بھی بڑا اہم موضوع ہے، لیکن اولاد پر والدین کے حقوق یہ دونوں موضوعات لازم اور ملزوم ہیں۔ اللہ نے اپنی کتاب میں، محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی احادیث مبارکہ میں ان دونوں کو الگ الگ حقوق بتائے ہیں۔ والدین پر اولاد کے کیا حقوق مرتب ہوتے ہیں،
اور اولاد پر والدین کے کیا حقوق مرتب ہوتے ہیں، دونوں حقوق کو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے شریعت مطہرہ میں بڑے ہی پاکیزہ انداز میں اس کی وضاحت فرمائی ہے۔ معزز حاضرین، ان دونوں حقوق کے تعلق سے سوچیں تو والدین پر جو اولاد کے حقوق ہیں، اولاد کو بھی اس سلسلے میں چوکنا ہونے کی ضرورت ہے، اس کو اپنے زندگی میں اس پر عملی جامہ پہنانے کی ضرورت ہے۔ وہیں پر اولاد والدین پر بھی ضروری ہے کہ جو اولاد پر جو حقوق ان کے لیے مرتب ہوتے ہیں ان حقوق کی ادائیگی ان پر ضروری ہے۔ سب سے اہم چیز یہ ہے کہ اولاد اللہ کی سب سے بڑی نعمت ہے، سب سے بڑی نعمت۔ اس نعمت کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ ہم جس خاندان میں، ہم جس معاشرے میں زندگی گزار رہے ہیں، ہم میں سے ایسے بہت سے والدین ہیں، ہم میں سے ایسے بہت سے جوڑے ہیں جو شادی کے بعد تقریباً سالہ سال گزار چکے ہیں، لیکن خواہشات اتنی زیادہ ہیں، ان خواہشات کے باوجود بھی اللہ تعالیٰ نے انہیں اولاد سے محروم رکھا ہے۔ صرف اس سے اندازہ لگا سکتے ہیں اولاد اللہ کی کتنی بڑی نعمت ہے۔ تو لہذا اولاد کی اس عظیم نعمت کو حاصل کرنے کے بعد ہم لوگوں پر، والدین پر کیا ذمہ داریاں عائد ہوتی ہیں، کیا حقوق اور کیا فرائض ہیں، اس کو سمجھتے ہیں انشاءاللہ آج کے اس مختصر وقت میں۔ ویسے تو میں صدر محترم سے بعد نماز مغرب کہا کہ یہ ہمارے لیے مشترکہ اجلاس ہے اور صدر صاحب بحیثیت حکم ہمارے درمیان موجود ہیں، اور اساتذہ کے درمیان کہنا جو ہے ایک بہت بڑا امتحان ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے اساتذہ کی عمروں میں اللہ تعالیٰ برکتیں عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ دنیا اور آخرت میں ان کے لیے جو قربانیاں ہیں اس کے لیے ذخیر آخرت بنائے۔ معزز حضرات، سب سے پہلی چیز ایک واقعہ آپ کے سامنے ذکر کر دوں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں، اس حدیث کو امام ذہبی رحمہ اللہ نے اپنی سیر میں نقل کرتے ہیں اور اپنی تاریخ میں، حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں ایک باپ اپنے بیٹے کی شکایت لے کر کے پہنچتا ہے کہ میرا بیٹا نافرمان ہے، میرا بیٹا مجھ پر ظلم کرتا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اس بیٹے کو طلب کیا تو اس بیٹے سے اپنے باپ کی شکایت کی، اپنے باپ نے جو شکایت کی تھی وہ بات رکھی کہ تمہارے باپ کی طرف سے یہ شکایت موصول ہوئی ہے کہ تم نافرمانی کرتے ہو، ان کی بات نہیں مانتے ہو، آپ جو ہے اپنی منمانی چلاتے ہو۔ تو اس بیٹے نے حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ سے جو بات کہی، آج ہر والدین کو اس پر توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ کیا کہا اس بیٹے نے کہ اے عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ خلیفہ وقت، والدین پر اولاد کے حقوق یہ تو پتہ ہے، معلوم ہے کہ اولاد پر بھی والدین کے کچھ حقوق ہیں۔ اس بچے نے سوال کیا تو اس وقت حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ جواب دیتے ہیں کہ کیوں نہیں، اولاد پر والدین کے بڑے حقوق ہیں۔ سب سے پہلا حق یہ ہے کہ وہ نیک بیوی کا اختیار کرے، نیک عورت کا انتخاب کرے، دیندار عورت کا انتخاب کرے، اور دوسرا جب بچے کی پیدائش ہوتی ہے تو پیدائش کے بعد اس کا اچھا نام رکھے، عقیقہ کرے۔ یہ اولاد پر والدین کی سب سے بڑی ذمہ داری ہے۔ تو اس کے بعد یہ جواب سن کر کے وہ بچہ کہتا ہے جس کے باپ نے شکایت کی تھی خلیفہ وقت کو کہ اے عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ، میرا باپ ایک ایسا ظالم ہے، اس نے ایک زانیہ عورت سے شادی کی، ایک بدکار عورت سے اس نے شادی کی، اس کے بعد میری پیدائش ہوئی تو اس نے میرا نام جعل رکھا۔ جعل کہتے ہیں عربی زبان کے اندر جو گندی چیز میں جو کیڑا ہوتا ہے، جو گندگی میں جو کیڑا ہوتا ہے اس کو جعل کہتے ہیں عربی کے اندر۔ میرے باپ نے اس گندے کیڑے کے نام کی طرف منسوب کرتے ہوئے میرا نام رکھا، اور جب بھی میں معاشرے میں جاتا ہوں لوگ میرا مذاق اڑاتے ہیں، مجھے دیکھ کر کے ہنستے ہیں، اور میرے باپ نے میری کوئی اسلامی تربیت ہی نہیں کی، تو کیا میں اپنی جگہ پر صحیح ہوں؟ تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا
کہ جب آپ کے باپ نے آپ کے ساتھ ایسا سلوک کیا ہے، آپ کے حقوق کی ادائیگی میں کوتاہی کی ہے، تو تمہارا باپ ہی سب سے بڑا مجرم ہے۔ اللہ اکبر۔ تو اس واقعے سے کیا پتہ چلتا ہے؟ میں آپ لوگوں کے سامنے کوشش کروں گا، وقت بہت مختصر ہے۔ 10 حقوق جو اولاد کے سلسلے میں والدین کو کرنا ہے، اولاد پر والدین کے جو حقوق ہیں، ان حقوق کو جو ہے آپ لوگوں کے سامنے انشاءاللہ 10 حقوق رکھوں گا۔ سب سے پہلے میں نے جو ذکر کیا واقعے کے اندر، نیک بیوی کا انتخاب۔ اکثر ہم میں سے انشاءاللہ نوجوان ہیں، لیکن چائے کے اعلان کے بعد الحمدللہ بہت سے خالی ہو گئے۔ عصر کے بعد کئی نوجوان تھے الحمدللہ چائے پی کر کے آئے ہیں، لیکن یہ تھوڑا سا بہانہ مل گیا تو پورے الحمدللہ آدھے سے زائد ختم ہو گئے۔ اللہ تعالی حفاظت فرمائے۔ نیک بیوی کا انتخاب، جن کی شادیاں نہیں ہوئی وہ غور سے سنیں۔ نیک بیوی کا انتخاب کریں، دیندار گھرانے اور دیندار رشتوں کی تلاش میں آپ رہیں، جستجو میں رہیں۔ جو دیندار عورت ہے اس سے نکاح کرنے کی کوشش کریں۔ اور دوسری چیز، جو دوسرا بڑا حق ہے، نیک اولاد کی تمنا کریں، اور اولاد کے سلسلے میں شادی ہونے کے بعد اولاد کے سلسلے میں دعائیں کریں۔ انبیاء علیہم السلام کی، رسولوں کی دعاؤں کو اللہ نے قرآن مجید میں نقل فرمایا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا رب ہب لی من الصالحین، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعا فرمائی وجنبنی وبنی ان نعبد الاصنام۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعا فرمائی رب اجعلنی مقیم الصلاة ومن ذریتی ربنا وتقبل دعا۔ ایسی دعاؤں کا ورد کریں اور اللہ کے پاس یہ دعا کریں کہ اے اللہ تعالی مجھ سے جو بھی نسل ہوگی، مجھ سے جو بھی اولاد ہوگی، اے اللہ صالح اولاد عطا فرما، اے اللہ نیک بخت اولاد عطا فرما۔ تو اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم خود بھی صالح بنیں، ہم خود بھی نیک رہیں، اس وقت جا کر کے ہماری اولاد بھی نیک ہوگی۔ اور خاص کر کے وہ مائیں اللہ تعالیٰ نے جب انہیں اولاد عطا کیا، جب معلوم ہو گیا آپ جو ہے حالت حمل میں ہیں، تو عورتیں غور سے سنیں، آپ بھی اس وقت سب سے زیادہ اپنی اولاد کے لیے دعا کریں، اے اللہ میری کوکھ سے جنم لینے والے اس بچے کو، اس بچی کو امت کے لیے نفع بخش بنائے، امت کے لیے فائدہ مند بنائے، اے اللہ امت کے لیے نافع بنائے، یہ دعا کریں۔ اور خاص کر کے ماؤں کو چاہیے جب بچے اپنے پیٹ میں ہوتے ہیں تو مائیں اور خواتین اپنے بچوں کے لیے دعا کریں اور حلال روزی کا استعمال کریں، حرام سے بچیں۔ اسی وقت سے سوچیں کہ میں جو بھی کھا رہی ہوں اگر حلال کھاتی ہوں یہ رزق میرے بچے تک پہنچے گا، میرے آنے والی نسلیں بھی انشاءاللہ حلال رزق کھائیں گی۔ حلال کا اہتمام کریں۔ تیسرا سب سے بڑا حق یہ ہے زندہ رہنے کا حق، یہ سب سے بڑا حق ہے۔ آج اللہ تعالیٰ بہت سے لوگوں کو اولاد عطا کیا، تقریباً ایک گھر میں 4 5 6 7، لیکن بہت سے لوگ 2 یا 3 کو بس کر کے اولاد ہونے کے بعد بھی اس کو مارنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اس کی مذمت بیان فرمائی اور فرمایا وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلَاقٍ نَحْنُ نَرْزُقُهُمْ وَإِيَّاكُمْ۔ اپنے بچوں کو رزق کی تنگی کی وجہ سے اور اپنے آپ میں تنگی محسوس کرتے ہوئے کہ یہ بچہ پیدا ہو جائے گا، مجھ پر بھاری ہو جائے گا، آپ ہرگز ایسے مت کرو، اسی لیے کہ اس کے رزق کا اہتمام، اس کے رزق کا بندوبست اللہ تعالیٰ اپنی طرف سے فرماتا ہے، اللہ نے ذمہ داری لی ہے۔ اور اگر ایسا کرتے ہو اللہ کے نزدیک سب سے بڑا گناہ ہے اور یہ سب سے بڑا مجرم ہے، لہذا ایسے جرم سے اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کریں۔ چوتھا سب سے بڑا حق یہ ہے کہ بچے کی پیدائش کے بعد اچھے نام کا انتخاب کریں۔ جیسے میں نے واقعہ ذکر کیا مقدمے میں، حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ کے پاس جو واقعہ آیا، اس بچے کا نام جعل تھا، لیکن اس نام کی تاثیر بعد میں بھی اس کی ذات میں پڑی اور وہ بچہ نافرمان نکلا۔ لہذا اگر اللہ نے آپ کو اولاد عطا کی ہے، اولاد کے عطا کرنے کے بعد یہ چوتھا حق یہ ہے آپ پر کہ آپ بچے کے صحیح نام کا انتخاب کریں۔ اور اسی طریقے سے ایک اہم مسئلہ یہ ہے کہ بچے کی پیدائش کے بعد جو اذان کا مسئلہ ہے، اذان یا اقامت کے تعلق سے اس سلسلے میں اہل علم کے نزدیک بہت اختلاف ہے۔
ابن باز رحمہ اللہ سے جب سوال کیا گیا، ابن باز رحمہ اللہ نے یہی جواب دیا کہ اذان کے تعلق سے یا اقامت کے تعلق سے جو بھی احادیث آئی ہیں وہ ضعیف ہیں، اور انہوں نے جو فیصلہ اور جو فتویٰ دیا ہے، اگر کوئی اذان دے دیتے ہیں سیدھے جانب اذان اور بچے کے داہنے جانب جو ہے اقامت دیتے ہیں، کوئی حرج نہیں ہے۔ اور اسی طریقے سے امام ابن قیم رحمہ اللہ نے بھی کہا کہ سیدھے طرف اذان دینا یہ مستحب ہے، اور داہنے جانب اقامت دینا یہ بھی مستحب ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث سے۔ تو انہوں نے نہیں کہا بلکہ ایک ثواب کا کام ہے، لیکن ابن باز رحمہ اللہ نے کہا گرچہ مسئلہ ضعیف ہے لیکن اگر کرتے ہیں تو کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ اور اسی طریقے سے ناموں کے سلسلے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑی پیاری حدیث ہے، احب الاسماء عند اللہ عبد اللہ و عبد الرحمن، اللہ کے نزدیک پسندیدہ اور محبوب نام عبداللہ اور عبد الرحمن ہے۔ اور اسی طریقے سے حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کا نام زمانے جاہلیت میں عبد الکعبہ تھا، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا نام عبداللہ رکھا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ مشہور محدث اور پورے صحابہ اکرام میں سب سے زیادہ احادیث کے روایت کرنے والے راوی، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کا نام عبد شمس تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو ہٹا کر کے اس نام کو بدل کر کے عبد الرحمن ابن صخر رکھا، عبد الرحمن رکھا۔ تو بہرحال ناموں کی بچے کی ذات پر بڑا اثر ناموں کا ہوتا ہے۔ ایک واقعہ مجھے یاد آ رہا ہے، بانی جامعہ مولانا سید اسماعیل رحمہ اللہ، اللہ تعالیٰ ان کی قبر کو نور سے بھر دے، استاد محترم مولانا عبد الباسط ریاضی حفظہ اللہ مجلس میں نہیں ہے، اللہ تعالیٰ ان کی عمر میں صحت میں برکت عطا فرمائے۔ انہوں نے ایک واقعہ ذکر کیا تھا کہ مولانا سید اسماعیل رحمہ اللہ کے والد محترم جن کا نام مولانا سید سرمد حسین تھا، وہ ٹیچر تھے، اپنی ٹیچر ٹریننگ کے لیے وہ مدراس گئے تھے۔ مدراس میں اس وقت انہوں نے ایک فقیر کو، ایک ایسے آدمی کو دیکھا کہ جو لوگوں کو ایک کتاب لے کر کے لوگوں کو دین کی دعوت، توحید کی دعوت دے رہے تھے، اور لوگ ان پر مذاق اڑا کر کے، ان پر تھوک کر کے، ان پر ہنس کر کے جاتے تھے اور ان کو برا بھلا کہہ کر کے جاتے تھے۔ لیکن مولانا سید اسماعیل رحمہ اللہ کے والد محترم سید سرمس حسین صاحب ان کے پاس گئے اور کہا کہ یہ جو ماجرا آپ لوگوں کے ساتھ، جو معاملات آپ کے ہو رہے ہیں، لوگ آپ کو برا بھلا کہہ رہے ہیں، اس کی کیا وجہ ہے؟ تو اس وقت ان مولانا کا نام عبد القادر رحمہ اللہ، کیا نام تھا؟ عبد القادر۔ انہوں نے کتاب ان کو دکھائی جس کتاب کا نام تقویۃ الایمان تھا، جو مولانا سید اسماعیل شہید، شاہ اسماعیل شہید رحمہ اللہ کی مشہور کتاب ہے تقویۃ الایمان، اور الحمدللہ ہمارے جامعہ کی نصاب تعلیم میں وہ کتاب موجود ہے الحمدللہ۔ تو وہ کتاب عبد القادر صاحب نے ان کے والد صاحب کو تھما دی کہ یہ کتاب ہے جو میں اس کی دعوت لوگوں کو دے رہا ہوں۔ تو اس وقت سید سرمد حسین صاحب اس کتاب کو لے کر کے آتے ہیں اور ان مولانا کے پاس وعدہ کرتے ہیں کہ اگر اللہ کی قسم اس کتاب کو پڑھنے کے بعد مجھے ہدایت مل جائے گی تو انشاءاللہ میں اپنے بچے کا نام بھی اسی مولانا کے نام سے منسوب کروں گا، یہی نام رکھوں گا۔ اس کے بعد مولانا نے وہ کتاب پڑھی، ان کے والد صاحب نے، اللہ نے انہیں توحید سمجھائی، توحید معلوم ہوا، انہوں نے خبر پرستی کو ترک کر دیا، پھر ریدرگ آ کر کے بسے، ان کی کوکھ سے مولانا سید اسماعیل صاحب پیدا ہوئے، اور اس کے بعد انہوں نے اپنے بیٹے کا نام سید اسماعیل رکھا، جو شاہ اسماعیل شہید رحمہ اللہ کے نام سے، جو کتاب انہوں نے پڑھ کر کے اس کا اثر قبول کیا تھا۔ بہرحال ناموں کی بڑی تاثیر ہوتی ہے، یہی تاثیر دیکھیے آج الحمدللہ رائے درگ الحمدللہ پورے ہندوستان میں جہاں کہیں بھی اس شہر کا، اس بستی کا نام لیا جاتا ہے، اللہ کی قسم کھا کر کے کہتا ہوں، بہت سے لوگوں سے ملاقات ہوتی ہے، جب بھی کہتا ہوں فوراً اکثر و بیشتر لوگ اس گاؤں کو جانتے ہیں، اسی لیے کہ یہاں پر جامعہ بسا ہے، یہاں پر توحید کا علم ہے، یہاں پر توحید کا چراغ ہے۔ یہ سب کے سب جو ہے یہی مولانا سید اسماعیل رحمہ اللہ اور ریدرگ کے جو اسلاف تھے ان کی قربانیوں کے نتیجے ہیں۔ الحمدللہ آج سب سے زیادہ اطراف و اکناف میں
رائے درگ میں توحید کا نور پھیلا ہوا ہے. اللہ تعالیٰ اس توحید کو، اس نور کو ہمیشہ باقی رکھے اور اس نور کو ہمیشہ زندہ کرنے کی توفیق بخشے. معزز حضرات، ناموں کی بڑی تاثیر ہوتی ہے. امام التابعین سعید ابن مسیب رحمہ اللہ، یہ مشہور تابعی ہیں. یہ اپنے دادا کے تعلق سے کہتے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب ان کے دادا پہنچے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا نام پوچھا تو انہوں نے کہا کہ میرا نام حزن ہے یا حزن ہے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں بدلنے کو کہا، لیکن انہوں نے نام نہیں بدلا. یعنی غم، حزن کا مطلب کیا ہے؟ غم، تکلیف، پریشانی، شدت کو کہتے ہیں. حضرت سعید ابن مسیب نے کہا کہ میرے دادا کا نام یہ تھا، اس کا اثر یہ ہوا کہ میرے دادا اور میرے خاندان میں اکثر پریشانیاں ہی پریشانیاں تھیں. نام کا اثر. لہذا بچوں کے اچھے ناموں کا انتخاب کرو. آج ناموں کے سلسلے میں لوگوں کی ذہنیت بدل چکی ہے، اور اکثر علماء سے الحمدللہ میں سمجھتا ہوں جتنے اسٹیج پر ہمارے اساتذہ علماء ہیں ان کے موبائل میں ایک بہت بڑی ہسٹری ہوگی ناموں کی. جتنے اچھے نام صحابہ کے بھیجو یا اسماء و صفات کے متعلق جتنے اللہ کے اچھے نام ہیں بھیجو. کوئی قبول ایسا لیٹسٹ نام بولو، کسی کا نام عاقل ہے اس کے بعد کامل ہے، اسی وزن میں اگر ہم آج ایسی امت بن چکی ہے، جاہل بھی مشورہ دے اگر کوئی عالم جاہل رکھو تو لوگ جاہل بھی رکھنے کے لیے تیار ہیں، نعوذ باللہ. اور بہت سے لوگ دیکھیے ناموں کے سلسلے میں عرب کے ناموں کو تلاش کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اور عرب میں خاص کر کے ائمہ حرمین شیخ عبد الرحمن السدیس یا اسی طریقے سے شیخ شریم، یہ بڑے بڑے سعود الشریم، ان کے نام شریم ان کے قبیلے کے نام ہے. السدیس قبیلے کا نام، شریم قبیلے کا نام ہے، یہ بلیلہ قبیلے کا نام ہے. لیکن لوگ کیا ہے، امام حرم کا نام ہونا، شریم رکھ دیے نام، امام حرم کا نام یعنی ان کے قبیلے کا نام. کیا مطلب ہے، کیا معنی ہے معلوم نہیں، امام حرم کا نام. لہذا اللہ نے اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اچھے نام آپ کو بتائے ہیں، لہذا اچھے نام کو چوائس کرو. لیٹسٹ نام سے کچھ فائدہ ہونے والا نہیں ہے، آپ کے بچوں کی زندگی میں اس کی کوئی تاثیر نہیں ہوگی. اسی لیے ابن قیم رحمہ اللہ نے جو مشہور کتاب تحفۃ الودود باحکام المولود، اس میں بھی ذکر کیا ہے کہ بچوں کے اچھے ناموں کا انتخاب کریں، صحابہ اکرام کے ناموں کا انتخاب کریں. نام کا معنی اچھا ہو، اس کی تاثیر بھی انشاءاللہ اس کی زندگی میں ہوگی. پانچواں سب سے اہم حق یہ ہے اولاد کے سلسلے میں، اولاد کی پیدائش کے بعد جو والدین کو کرنا ہے، والدین پر فرض ہے، ضروری ہے، وہ ہے عقیقہ کرنا. اگر اللہ نے استطاعت، طاقت اور اللہ نے حیثیت دی ہے، جیسا کہ حضرت سمورہ ابن جندب کی حدیث ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر بچہ اپنے عقیقے کے عوض میں جو ہے گروی ہوتا ہے. لہذا اللہ نے جو نعمت آپ کو اولاد کی شکل میں عطا کی ہے، اس اولاد کے حاصل ہونے کے بعد اللہ نے اگر طاقت دی ہے، 7ویں دن آپ اگر لڑکا ہے تو آپ جو ہے بال کو منڈوا کر کے اس بال کے عوض میں کچھ صدقہ و خیرات کریں، اور اس کے بعد 2 بکرے آپ ذبح کریں. اگر لڑکی ہے تو 1 بکرا آپ ذبح فرمائیں. یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت تھی، یہ سنت مؤکدہ ہے. اور اگر اللہ نے حیثیت نہیں دی ہے تو کوئی حرج نہیں ہے. بعد میں اہل علم نے لکھا ہے کہ بعد میں آپ کے بچے کی پیدائش ہو گئی، 3-4 بچے ہو گئے، بعد میں اللہ نے آپ کے اندر یہ طاقت، یہ استطاعت، یہ حیثیت عطا فرمائی، تو لہذا آپ اس کو اپنے عمرے اور حج کو جانے تک پینڈنگ مت رکھیں. آپ اس کو اپنے عمرے کو اور حج کو جاتے وقت پینڈنگ نہ رکھیں، بلکہ جب اللہ نے طاقت دی ہے، حیثیت دی ہے، آپ عقیقہ کریں. بہت سے لوگ ہیں، اکثر ہم نے دیکھا ہے عمرے کے ٹرپ میں کہ مول صاحب میرا عقیقہ ہے، آج تمہیں آنا ضروری ہے. عمرے سے پہلے عقیقہ کرنا یہ کوئی سنت نہیں ہے، اور اگر آپ بغیر عقیقے کے عمرہ کر لیں آپ کا عمرہ قبول نہیں ہوگا، یہ بھی کوئی بات نہیں ہے. لہذا یہ سب بدعات ہیں، خرافات ہیں. بہت سے لوگ یہ سمجھ بیٹھے ہیں کہ جب تک میرا عقیقہ نہیں ہوگا میرا حج نہیں ہوگا، میرا عقیقہ نہیں ہوگا میرا عمرہ نہیں ہوگا. یہاں بہت سے ہمارے فرائض چھوٹ رہے ہیں، اس میں کوئی ہمارے پاس اس کا کوئی عمل دخل نہیں ہے. لیکن عقیقے کے سلسلے میں جو غلط فہمیاں اس کو دور کرنے کی ضرورت ہے. اور بہت سے لوگ آج صاحب حیثیت لوگ بھی، مالدار لوگ بھی، بچے کی پیدائش کے بعد عقیقے کی جھنجھٹ کو ختم کرنے کے لیے 2 بکرے لا کر کے ذبح کر کے بڑی دعوت کرنے سے بہتر یہ ہے کہ ان 2 بکروں کے پیسوں کو کسی مدرسے میں دیں گے، کسی مسجد میں دیں گے.
اہل علم نے کہا یہ بھی بدعت ہے، یاد رکھو اس کو۔ آپ قیمت ہرگز ادا نہیں کر سکتے، آپ وہاں پر دم دینا ہے، آپ کو اللہ کی راہ میں قربانی کرنی ہے، جانور کو ذبح کرنا ہے، لہذا اس بدعت سے بھی اپنے آپ کو احتراز کرنے کی ضرورت ہے۔ چھٹا حق جو والدین کو، اولاد پر والدین کا جو چھٹا حق ہے وہ ہے شفقت اور محبت کا، بچوں کے ساتھ پیار کو بانٹنا، محبت اور ان کے ساتھ اچھا سلوک کرنا۔ لمبی گفتگو ہے اسی لیے بالاختصار آپ کے سامنے ذکر کر دوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک قبیلے کا سردار اخرا ابن حابس جن کا نام تھا، یہ بدو سردار تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے نواسے حضرت حسن رضی اللہ عنہ کو بوسہ دیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس بوسے کو دیکھ کر کے اخرا ابن حابس نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، میرے 10 بچے ہیں لیکن میں نے آج تک کسی کو بوسہ نہیں دیا، کسی کو پیار اور شفقت کی نظر سے نہیں دیکھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اخرا ابن حابس کو کہا یاد رکھو، تم مہربانی نہیں کرو گے تو تم پر بھی مہربانی نہیں ہوگی۔ مہربانی اس پر ہوتی ہے جو خود مہربان ہو، مہربانی اس پر ہوتی ہے، کیا بولو، جو خود مہربان ہو۔ تو لہذا بچوں پر شفقت اور محبت کا معاملہ کرے، یہ آپ کا حق ہے۔ 7واں سب سے بڑا حق یہ ہے کہ اولاد کے سلسلے میں ماں باپ اس حق کو ادا کرنے میں بہت زیادہ کوتاہ نظر آ رہے ہیں۔ ایک 5 منٹ وقفہ لے لوں کیا؟ آپ لوگ ذرا اور فری ہو جائیں، ایسے محسوس ہو رہا ہے کہ ادھر ادھر دیکھ رہے ہیں آپ لوگ۔ ذرا جو بات گفتگو ہو رہی ہے، گفتگو کو آپ سنیں، انشاءاللہ یہ میرے لیے بھی فائدہ ہوگا، آپ کے لیے بھی فائدہ ہوگا انشاءاللہ۔ 7واں سب سے بڑا حق یہ ہے اولاد کے سلسلے میں یکساں سلوک کا حق، میانہ روی، عدل و انصاف۔ اس معاملے میں آج ہمارے بہت سے مسلم گھرانے اور بہت سے علمی خانوادے بھی پیچھے ہیں۔ بہت سے لوگ اولاد کے سلسلے میں جو یکساں سلوک ہے، جو یکساں رویہ ہے، اس رویے کے سلسلے میں آج آئے دن ہمارے پاس اس کے مضر اثرات نظر آ رہے ہیں۔ چاہے وہ میراث کے سلسلے کو لے لیں یا اسی طریقے سے بچوں پر پیار اور شفقت کے معاملے کو لے لیں۔ اگر گھر میں کسی کے 4 بچے ہیں، 4 اولاد ہیں یا 1 لڑکی ہے تو والدین کا پورا پیار لڑکی پر جائے گا، 4 اولاد کو ایسے ہی ان کو غافل کر دیں گے اور ان کو کوئی لاڑو پیار نہیں رہے گا۔ یا اگر گھر کا بڑا بیٹا ہے تو اس کو ہر اعتبار سے بے دخل کر دیا جائے گا اور دوسرے بچوں کے ساتھ ایک الگ سلوک کیا جائے گا۔ اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے